بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر 15 اگست کی وہ تاریخ ہے جس دن یہ ملک انگریزوں کے پنجوں سے اور ان کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس لیے یہ دن یوم آزادی کا دن ہے، اور فطرتاً آزادی ہر ایک کو محبوب اور مرغوب ہوتی ہے۔ چاہے کوئی بھی جاندار ہو، وہ پنجڑے کے اندر رہنا، کسی کی غلامی کے اندر رہنا یہ پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ جب اس ملک کے اندر مغل حکومت کا خاتمہ ہوا اور دھیرے دھیرے ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کا تسلط اس ملک کے اوپر ہوا، تو یہ ملک دھیرے دھیرے انگریزوں کا غلام بن گیا۔ اور چونکہ اس زمانے کے اندر جو حکومت تھی وہ مغل کی تھی، اور انگریزوں نے جو چھینا تھا وہ مسلمانوں سے چھینا تھا، اس وجہ سے اس کا احساس اور انگریزوں کی نفرت اور غلامی سے آزادی کا شوق جتنا مسلمانوں کے اندر پایا جاتا تھا وہ غیروں کے اندر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب آزادی کی تاریخ کے اندر کہ مسلم حکمرانوں نے کس طریقے سے انگریزوں سے شروعات سے ہی نبرد آزما ہوئے اور ان سے مقابلہ کیا اور اس ملک کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، چاہے وہ سراج الدولہ ہو، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو، یا دوسرے مسلم حکمراں ہوں، ہر ایک نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریزوں کے تسلط کو برداشت نہیں کیا۔ ہاں، اس کو برداشت کر لیا کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہم اس کو تو برداشت کر لیں گے، لیکن انگریزوں کے تسلط کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں مختلف طرح کی انگریزوں سے مقابلہ ہوا، اور چونکہ مسلمان اس زمانے کے اندر ان سے نبرد آزما تھے، اس وجہ سے ان کے مظالم کے شکار عام طور سے مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آزادی کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس آزادی کے اندر مسلمانوں کا کیا کردار ہے، خاص طور سے علماء کرام کا اس آزادی کے اندر کیا حصہ رہا ہے، وہ آزادی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کوئی موقع آئے تو اس موقع سے ہمارے معاشرے کے نوجوان اس موقع کی کتابیں نکالیں اور اس کو مطالعہ کے اندر رکھیں، اور اس کو دیکھیں کہ اس موقع پر ہمارے اکابرین نے اس ملک کے اندر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ جب وہ ان قربانیوں کو پڑھیں گے اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے گی کہ اس ملک کے اندر قربانیاں مسلمانوں نے بھی دی ہے، اور حد سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے، جب اس بات کو وہ پڑھیں گے
اور اپنے آنکھوں سے اس کو کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزوں کے اندر فرق ہوتا ہے. ایک وہ چیز جو آدمی سنتا ہے اور ایک وہ چیز جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے. دونوں کے اندر نمایاں فرق ہوتا ہے. جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس ملک کی آزادی کے اندر مسلمانوں کا کتنا حصہ رہا ہے تو اس کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں گی اور اس کو یہ بات نظر آئے گی کہ یہ ملک جتنا غیروں کا ہے اتنا ہی اپنا بھی ہے. ہم اس ملک کے اندر غیر نہیں ہیں بلکہ ہم اس اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جو ملک ہمارا اپنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اور اس ظالم حکومت کے سامنے اپنے جان کی بازی کس طریقے سے پیش کی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور دوسری کتابوں کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 2 لاکھ مسلمانوں کو اس سلسلے میں شہید کر دیا گیا، جس میں 51,500 علماء کرام تھے. اور دلی کے اندر یہ حال تھا کہ کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جہاں پر کسی نہ کسی کی لاش اس کے اوپر لٹکی ہوئی نہ ہو. لہذا جب اس ملک کے اندر ہم نے اتنی قربانی دی ہے تو یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے. لہذا جب یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے تو اس کے اندر ہم حصے دار کی حیثیت سے ہیں. کسی کے غیر کے رحم و کرم کے اوپر اس ملک کے اندر ہم نہیں ہیں. تب اس کے بعد آدمی کی ذہنیت بدلے گی، رہنے کا طریقہ بدلے گا، آدمی کے رہن سہن کے اس کے سوچنے کا طریقہ بدلے گا کہ ہم اس ملک کے اندر جب اس طریقے سے ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ دوسری ذہنیت جو مغلوبانہ ذہنیت ہوتی ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا. آج مسلمان تاریخ نہ جاننے کی بنیاد پر عام طور سے جہالت ہے، ناخواندگی ہے، ہر لائن کے اعتبار سے مسلم سماج کے اندر جہالت اور ناخواندگی کا بول بالا ہے. یعنی عام طور سے پڑھایا نہیں جاتا، یا جو بچے پڑھتے ہیں شروعات کے اندر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مدرسہ اور اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے کی تعلیم جاری نہیں رکھتے، جس کی بنیاد پر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جب کوئی قوم تعلیم کے میدان کے اندر آگے بڑھتی ہے تو پھر ہر لائن کے اندر وہ آگے بڑھتی ہے. اور جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا اور وہ کسی کی انگلی کے اوپر ناچ نہیں سکتے کیونکہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. وہ ہر ایک چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. قانون کو بھی جانیں گے، قانون کے ایک ایک نکات کو بھی جانیں گے. وہ اس وقت ہوگا جب آدمی پڑھا لکھا ہوگا اور وہ معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا. لہذا جب اب آزادی کا دن یعنی 15 اگست آنے والا ہے، اس موقع سے ہر ایک آزادی کے عنوان سے ابھی سے کچھ نہ کچھ کتابوں کا مطالعہ جاری رکھے. اس کے ذریعے سے آدمی کو آزادی کی تاریخ صحیح طریقے سے معلوم ہوگی. چونکہ عام طور سے ہماری آزادی کی کتاب عام طور سے اردو کے اندر ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اردو پڑھے لکھے بہت کم ہیں. لیکن اب ضرورت کے اعتبار سے ہندی کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ دوسری زبانوں کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں. جو جس زبان کے اندر تلاش کرنا چاہے گا اس دور کے اندر وہ اس زبان کے اندر تلاش کر لیں اور اس چیز کا مطالعہ کرے اور اس کو دیکھے کہ یہ ملک کب آزاد ہوا، کیسے آزاد ہوا، اس دور کے اندر ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیاں پیش کی اور کیسے کیسے مظالم کو سہا. جب ان چیزوں کو آدمی پڑھے گا تو اس کے بعد اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے گی کہ یہ چیز کتنی محنت اور مشقت سے ہمیں آزادی ملی ہے. ہم اس کو یوں ہی جانے نہیں دیں گے کیونکہ جو چیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے اس کی انسان کو قدر ہوتی ہے اور جو چیز بلا مشقت حاصل ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر اور پہچان نہیں ہوتی. آزادی کی تاریخ کے اندر
جب بہت اوپر جائیں گے اور تو اس وقت مسلم حکمراں انگریزوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ درمیان میں آئیں گے تو اس وقت 1857 سے جب آپ دیکھیں گے جو شاملی کے میدان کے اندر جنگ ہوئی ہے، جس کے اندر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کمانڈر تھے، اور اس کے اندر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد تھی، جس میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے اس جنگ کے اندر شرکت کی تھی اور بظاہر اس کے اندر ناکامی نظر آئی، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہو گئے اور ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے اندر گرفتار کر لیے گئے اور جیل کے اندر ڈال دیے گئے، اور جیل کی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، بالآخر ان کو رہائی نصیب ہوئی۔ جب اس طریقے سے اکابرین نے یہ دیکھا کہ وسائل کی قلت کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اور اس زمانے کے اندر انگریز نے ایک اور چال چلی کہ مسلمانوں کو ارتداد کی جانب پھیرنے کے لیے وہ انگریزوں کی تعلیمی احکامات کو اور ان کی پالیسیوں کو یہاں پہ جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو اس زمانے کے اندر اکابرین نے بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا۔ دیوبند کے اندر ایک مسجد، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جو بظاہر تعلیم کی جگہ تھی، لیکن وہاں پر ایسے افراد کو تیار کرنا مقصود تھا جن کے دل کے اندر، جن کے ذہن کے اندر، جن کے دماغ کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کو بھڑکایا جائے۔ اور اس زمانے کے اندر انگریز چونکہ ملک کے اوپر غاصب تھے، اس لیے ان کے خلاف ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اپنی جان اور مال کو اس ملک کے لیے نچھاور کرنے کے لیے، اس ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس کے لیے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی جو اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کی بنیاد اور سنگ بنیاد کا عمل وجود کے اندر آیا، اور اس سے ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد جن کو دنیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جن کا نام محمود الحسن دیوبندی ہے اور شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، مورخین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کے دل کے اندر جتنی انگریزوں کی نفرت تھی اور انگریز حکمراں کے خلاف جتنا وہ تھے، ان کے بعد اگر کسی کے دل کے اندر انگریزوں کی نفرت تھی اور انگریزوں کے خلاف غصہ تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کبھی بھی انگریزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے دل کے اندر انگریزوں کی اتنی زیادہ نفرت تھی۔ ٹیپو سلطان کے بعد اگر کسی کے دل کے اندر تھی تو وہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر تھی، اور وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے جن کو دیوبند سے تیار کیا گیا تھا۔ جس مقصد کے لیے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ مدرسہ اپنے مقصد کے اندر کام کر رہا تھا، اور وہاں پر مختلف طرح کے افراد تیار کیے جا رہے تھے جو جنگ آزادی کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور لوگوں کو تیار کر رہے تھے۔ پورے ملک کے اندر انگریز کے خلاف ماحول بنانے کے لیے یہاں سے افراد تیار کیے جاتے، وہ لوگوں کے پاس جاتے، ان کو انگریزوں کے خلاف تیار کرتے، جس بغاوت کی ضرورت تھی اس بغاوت کو وہاں سے افراد کو تیار کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر انگریزوں کے خلاف غصہ پیدا ہوتا اور وہ اس غلامی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جن کے جو سخت سے سخت اذیت اور تکلیف کو جنہوں نے برداشت کیا اور ان کو ایسی ایذا اور تکلیف دی گئی
کہ شاید کسی کو ایسی ایذا اور تکلیف اس زمانے کے اندر نہیں دی گئی. ان کو ایسی جیل کی کوٹریوں کے اندر ڈالا گیا جہاں پر جس کو سننے سے، جس کو پڑھنے سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جن کو آدمی سن کر برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن انہوں نے ساری اذیت کو، ساری تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن انگریز کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے. اور یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کی آزادی کے اندر انہوں نے تکالیف کو برداشت کیا، اور جب جیل سے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہوا تو یہاں پر اس ملک کے اندر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد مختلف طبقات کے لوگوں کو جوڑ کر اس پلیٹ فارم کے ذریعے آزادی کی لڑائی کا لڑنا، اور اس آزادی کی لڑائی کے ذریعے سے ہندوستان کو آزاد کرانا. چنانچہ اس جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس زمانے کے اندر آزادی کی لڑائی مشترکہ طور سے لڑی گئی. اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جب تنہا مسلمانوں نے ایک لمبی جد و جہد کی، لیکن اس لمبی جد و جہد کے باوجود مسلمانوں کو آزادی نصیب نہیں ہوئی، تو اس وقت انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہم برادران وطن کو اس مہم کے اندر شریک کر لیں تو شاید اس کے ذریعے سے جنگ آزادی کے اندر ہمیں کامیابی مل جائے، اور جو ہم مہم اختیار کیے ہوئے ہیں اس مہم کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں. اسی کے پیش نظر جمعیت علماء ہند نے جنگ آزادی کے اندر برادران وطن کو شریک کیا، اور اس زمانے کے اندر جب برادران وطن کو شریک کر کے مہاتما گاندھی اور دوسرے افراد کو جب اس جنگ آزادی کے اندر شریک کیا، اور پورے ملک کے اندر ہندو مسلم شریک ہو کر جب انگریزوں کے خلاف بغل کو پھونکائے اور مختلف طرح کی اس وقت آواز اٹھی، کوئٹ انڈیا یعنی انڈیا چھوڑو تحریک، اور اس کے علاوہ انگریزوں کے سامان کے بائیکاٹ کیے جانے کی، ان کی ملازمت کو ترک کرنے کی، اور وہ ساری چیزیں جو جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس زمانے کے اندر اٹھی مشترکہ طور سے، تو اس کے بعد اس جنگ کے اندر قوت پیدا ہوئی. اور پھر بالآخر وہ دن آیا جب یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا اور اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی. تو اس وقت نظریاتی طور سے جمعیت علماء ہند کا جو نظریہ ہے، جو آج تک ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر اگر ہم تنہا کوئی لڑائی لڑیں گے تو اس کے اندر ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ برادران وطن کو ملا کر اگر ہم کوئی پالیسی بنائیں گے اور کوئی کام کریں گے تو اس کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی. چنانچہ اس نظریہ کی وجہ سے آزادی ملی، اور اس نظریے پر جمعیت علماء ہند آج بھی قائم ہے اور باقی ہے. چنانچہ جذباتی نعروں سے، جذباتی باتوں سے جمعیت اپنے آپ کو علیحدہ رکھتی ہے کہ جذبات سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ موقع آتے ہیں لوگ جذباتی بات کرتے ہیں، جذباتی نعرے لگواتے ہیں، پھر اس کے بعد نقصان خود مسلمانوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جیل کے اندر مسلمان جاتے ہیں، ان کے املاک کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں. یہ سب جذبات کی وجہ سے، جذباتی نظریات کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جمعیت کا نظریہ یہ ہے کہ آدمی اس ملک کے اندر ہے، ہم اس ملک کے ایک عام شہری ہیں، جذبات سے کام نہیں لیں گے. اس ملک کے اندر قانون ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہم جس جگہ جو کام کر سکتے ہیں قانونی دائرے کے اندر رہ کر کریں گے. قانون کا ہاتھ لمبا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اندر دیری ہوتی ہے، لیکن بہرحال قانون کی بالادستی ہوتی ہے. اس لیے قانون اس ملک کے اندر ہے، قانون کے ہم پابند ہیں، ہم قانون کے مطابق اس ملک کے اندر رہیں گے، اور اس قانون کے بنانے کے اندر، اس دستور کو بنانے کے اندر ہمارے علماء کرام نے بھی بڑا حصہ لیا ہے، جو 26 جنوری کے موقع پر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اس لیے یہ جب یوم آزادی کا دن آنے والا ہے تو ہم اس وقت یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر ہمارے علماء کرام نے اور مسلمانوں نے
بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اس کے اندر شہادتیں پیش فرمائی ہیں، لہذا جب آزادی کا دن آئے گا تو ہم بھی اس یوم آزادی کو منانے کے اندر برابر کے شریک رہیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی خاص طبقے کی جانب سے یہ نشانہ لگایا جائے کہ یہ یوم آزادی کو نہیں مناتے، حالانکہ ان سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس یوم آزادی کو منائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔